پرشور زندگی کے چلن سے بیزار ہم جیسے لوگ ایسی سرزمین میں جینے کے لیے تڑپتے ہیں۔ ہمارے اضطراب کو قرار بخشنے کے لیے ہمیں اپنی طرف بلاتی ہے گنگا چوٹی، کوہ ہمالیہ کے پہلو بہ پہلو پیر پنجال کا بلند و بالا پہاڑی سلسلہ ہے۔ گنگا چوٹی سطح سمندر سے 10,000 فٹ کی بلندی پر اسی پہاڑی سلسلے میں واقع ہے۔ گنگا آزاد کشمیر میں ضلع باغ کی تمام چوٹیوں کی سردار چوٹی ہے۔ یہ چوٹی مذاہب کے پیروکاروں کے لیے کسی چلا گاہ سے کم نہیں ہے۔ مظفر آباد سے ضلع باغ تقریباً 60 کلومیٹر کی مسافت پر ہے۔ 3 گھنٹوں میں اسلام آباد سے مظفر آباد اور پھر وہاں سے 1 گھنٹے میں سدن گلی پہنچا جا سکتا ہے، جہاں سے ہوتا ہے ایک حسین سفر کا آغاز۔ سرِ راہ ہم نے فطرت کے دل آویز نظاروں سے خود کو نہال کیا۔ یہ سفر وجود سے زیادہ آتما کی سرشاری کی یاترا ہے، روحانی تراوت کا ذریعہ ہے۔ ان وادیوں میں آ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پیر پنجال کسی گرو یا مرشد کی طرح گنگا چوٹی کو اپنا خلیفہ مقرر کر چکا ہے۔ جو کوئی یاتری اس چوٹی تک پہنچ جاتا ہے، کامل ولایت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ فطرت انسانوں کی ذات پات اور مذاہب سے بالاتر ہو کر اس شاخ سے باتیں کرنا چاہتی ہے۔ وہ پامال راستوں کے راز اور ناپید پھولوں کے اسرار کھولنا چاہتی ہے۔ گنگا چوٹی بھی فطرت کا عظیم شاہکار ہے اور ہم اسی شاہکار کے درشن کرنے والے طالب ہیں۔ ضلع باغ اور مظفر آباد کے دل آویز راستوں سے گزرتے ہوئے ہم سدن گلی پہنچے۔ یہاں سے گنگا چوٹی پہنچنے میں صرف آدھا گھنٹہ لگتا ہے۔ بل کھاتی سڑک ملکی وے کی جانب جاتی ہے۔ پرخطر راستہ اچانک سامنے سے غائب ہو جاتا ہے اور گاڑی چلانے والے کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کی اونچائی کے بعد کھائی ہے یا بدستور راستہ باقی ہے۔ جمالیات سے بھری گنگا دیوی وادی وسیع ہوتے منظر میں ظہور پذیر ہو رہی تھی۔ ہم گنگا جی کے قدموں کو چھو کر آشیرواد لے رہے تھے۔ گنگا چوٹی تک پہنچنے میں پیدل 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ ضلع باغ کا یہ علاقہ ہزاروں برسوں سے ہندو مت کے زیر اثر رہا ہے۔ جس طرح ہندو عقائد کے مطابق دریائے گنگا کے مقدس پانیوں میں اشنان کرنے والے یاتری پوتر ہو جاتے ہیں، اسی طرح گنگا چوٹی پر جھیل کے پانی سے اشنان کرنے والے یاتری بھی پاک ہو جاتے ہیں۔ سیاحوں کے لیے اپریل سے اکتوبر کا موسم موزوں ہے۔ یہاں دسمبر سے مارچ تک خوب برف گرتی ہے اور موسم شدید سرد ہو جاتا ہے۔ گنگا کے اطراف میں بکھری زندگی کا جاہو جلال دل افروز ہے۔ یہاں سانس لینا بھی مقدس سمجھا جاتا ہے۔ ہم نے اس چوٹی پر بیٹھ کر خود کو خوش بخت تصور کیا۔ یہاں انسانی قدموں کی آمد و رفت کم ہے، بس خدا ہے جو ہر طرف دلوں کو سکون بخشتا ہے۔
گنگا چوٹی الر دوشیزہ کے شباب کی طرح دلکش و حسین تھی. ہماری آنکھیں ہر گھڑی حرکت میں تھیں. یہ وادی کے تمام حسن کو اپنی گرفت میں لے کر بہت سے خواب دیکھنا چاہتی تھی، اور ہر خواب گنگا چوٹی سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہونا تھا. گنگا چوٹی کے سبزہ میں نایاب جڑی بوٹیاں بھی اگتی ہیں، جن کو ان کی پہچان ہوتی ہے وہ چن کر لے جاتے ہیں. یہ جو جسم انسان کے جسم میں درد ہوتا ہے نا، یہ اس کے لیے استعمال کی جاتی ہے. کیسے خشک کر کے استعمال کرتے ہیں؟ جی خشک کر کے استعمال کرتے ہیں. یہ جیسے پین کلر ہوتا ہے نا، جیسے یوز کرتے ہیں، یہ ویسے یوز کرتے ہیں. اس کا یہ ہوتا ہے، یہ جو یہ اس کی ہے نا، یہ جب خشک ہو جاتی ہے نا، تو یہ یہاں سے اس کو پتے اتار دیے جاتے ہیں. یہ پیچھے ڈنڈی کو پھینک دیے جاتے ہیں، اور یہ جو پتے ہوتے ہیں اس کی چائے بنتی ہے. اور یہ جو پھول ہوتے ہیں اس کے، یہ بھی اسی میں چائے میں استعمال ہوتے ہیں. اور اس کے کیا استعمال ہے اس کے علاوہ؟ بس کی یہی ہے کہ کیا نام ہے، جو دردوں کے لیے یہ مفید ہے. دوائیوں میں بھی استعمال ہوتی ہے یہ؟ اس کا نام کیا ہے، اور باہر اگر بیچتے ہیں تو کیا پرائز ہوتی ہے اس کی؟ سر اس کا پرائز جو مختلف ہوتا ہے، کیونکہ یہاں سے جو ریزم آتے ہیں نا، جو اس چیز کو پہچانتے ہیں، وہ ویسے فری میں ہی لے کے چلے جاتے ہیں. ویسے مارکیٹ میں کتنے کی ملتی ہے یہ 3-4 ہزار روپے کلو ملتی ہے. 3-4 ہزار روپے کلو ملتی ہے. اور یہ کتنے عرصے تک اس کو ڈرائی کر کے یوز کیا جا سکتا ہے؟ یہ جتنا آپ استعمال کر سکتے ہیں، مقصد کہ اس کا کوئی لمٹ نہیں ہوتی. گنگا چوٹی کے دل پذیر مناظر کو اپنے دل میں اتار کر ہمیں اگلی منزل کے لیے روانہ ہونا تھا، اور سنہری سورج نے اپنی نرم کرنیں لپیٹ کر ہمیں واپسی کا اشارہ دے دیا تھا.